الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح آواكم الله نصركم الله حفظكم الله او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع پھر سے فراہم فرمایا کہ ہم اور آپ اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور کل آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. جیسا کہ آپ حضرات بخوبی یہ علم رکھتے ہیں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور مسلسل سیرت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آج ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے. چنانچہ کما حقہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اور سیرت ہے، اتنے کم وقت میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر پورا سال ہم بیان کریں جمعوں میں تو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختتام پذیر نہیں ہو سکتی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں نے حمد و ثنا کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کی ہے. سورہ نصر بالاجماع تمام علماء کے نزدیک مدنی سورہ ہے، اور بالاجماع یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے. اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت نازل نہ ہوئی، اور اس سورہ کا نام، دوسرا نام جو ہے وہ سورہ تودیع. تودیع کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو مکہ فتح ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شرط سب کو معافی دے دی تھی، لیکن اس صورت کے اندر ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ اب آپ کو رخصت ہونے کا وقت ہو چکا ہے، پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے. تو سورت کا ترجمہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی
اور کامیابی تمہاری قدم چومیں گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، شکر گزاری کے واسطے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور واستغفر، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، انہو کان توابا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت زیادہ تواب ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو بظاہر یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، لیکن مصداق ہم اور آپ ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے تو پھر استغفار کس بات کی کرتے؟ تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اسلام کے سارے ارکان مکمل ہو گئے تھے، صرف ایک، وہ کیا؟ حج کا ارکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا تھا۔ اس میں بہت سارے اختلافی پہلو بھی ہیں، ادھر جانے سے وقت ختم ہو جائے گا، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا، اور جب آپ حج کو آئے تو عرفات کے میدان میں تھے کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج وہ دن ہے، آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن کے اندر دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ یمن آپ دونوں جا رہے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر تک آ گئے اور کہا، عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا وتمرنی مسجدی وقبری، اے معاذ بن جبل، اے موسیٰ اشعری، تم دونوں اب اس کے بعد جب تم آؤ گے ہو سکتا ہے میری ملاقات نصیب نہ ہو اور تم میری مسجد اور میرے قبر سے گزر جاؤ گے، یعنی مسجد نبوی تم کو ملے گی اور میرا قبر ملے گا۔ اور یہ گفتگو کا اینڈ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی، ان باتوں میں یہ بھی تھا کہ یمن کا گورنر تمہیں بنایا جا رہا ہے، کس کو؟ حضرت معاذ بن جبل کو، اور معلم بنایا گیا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان دونوں سے بہت ساری گفتگو ہوئی، اس میں ایک گفتگو یہ تھی کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، آسانی اور سہولت کا معاملہ کرنا، اور ایک دوسرے سے جو ہے اخوت اور محبت اور بھائی چارہ کو جو ہے عام کرنا، یہ تمام باتیں تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے ہیں، وہاں ایک جنازہ ہے، آپ جنازہ پڑھانے کے بعد جنت البقیع سے جب واپس آتے ہیں تو آپ کے سر میں جو ہے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ درد کیا تھا؟ یہ مرض کیا تھا؟ یہ مرض الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کا وقت آ رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا درد گھر پہنچتے پہنچتے اور زیادہ ہو گیا۔ تو اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کی باری تھی۔ آپ کے گھر میں تشریف فرما ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے سر میں جو ہے پانی کی پٹی لگاؤ۔ پانی کا پٹی لگایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سرد درد اور شدت اختیار کر لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی آ جاتا ہے۔ جب بخار آتا ہے تو اس بخار کی تپش اگر آدمی پٹی کے اوپر بھی ہاتھ رکھتا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بخار ہے۔ لوگوں میں، صحابہ کرام میں مایوسی چھا گئی۔ حالانکہ مایوسی کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ مایوسی تو اسلام میں کفر ہے۔ صحابہ کرام جو ہے پریشان ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری، بار بار پوچھنے لگے۔ تو تمام ازواج مطہرات آئیں اور اس وقت جو ہے 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا، باقی 9 موجود تھی دنیا کے اندر۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رکنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک فیصلہ ہوا تمام ازواج مطہرات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیمار ہیں تب تک جو ہے آپ کو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رکنے دیا جائے، آپ کو وہیں چھوڑ دیا جائے۔ اور جب تک اجازت نہیں ملی تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے، اور یہ امت کو یہ سبق دیا کہ اگر 2 بیوی ہیں تو دونوں کا حق ادا کرو۔ 2 سے زائد 3 ہے یا 4 ہے، برابری کا معاملہ کرو، اور اگر برابری کا معاملہ نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کرو۔ امت کو سبق دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے میدان میں وہ شخص جو اپنے بیوی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے گا، یعنی 2 بیوی ہے، ایک بیوی کو زیادہ محبت کیا، ایک کو کم کیا، تو وہ شخص جو ہے ایک سائیڈ سے فالج شدہ ہوگا، لقوہ مارا ہوا ہوگا۔ تو امت کو یہ سبق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام ملنے آتے تو صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آواکم اللہ، نصرکم اللہ، حفظکم اللہ۔ اے میرے صحابیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، تمہارا رب جو ہے تمہاری حفاظت کرے، میں تمہیں رب کے حوالے کرتا ہوں۔ تمہاری یہ رفاقت مجھے بہت پسند آئی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے جانے کے بعد تم بدل نہ جانا۔ صحابہ کرام بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جان مال سب دینے کے لیے تیار، اور دیا بھی۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آخرت کی تیاری ہو چکی ہے، آپ سفر کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا کہ آپ کو کفن کون پہنائے گا؟ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس کے بعد جواب دیا اور پوچھا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا جواب دیا۔
کہ سب سے پہلے دو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ وہ جنازہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے وہ آ کر جنازہ پڑھیں گے۔ ان کے جانے کے بعد میرے اہل بیت جنازہ پڑھیں گے۔ ان کے جانے کے بعد مہاجرین جو اہل بیت میں سے ہیں ان کے مرد آ کر جنازہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی عورتیں، پھر اس کے بعد ان کے نوکر چاکر، اسی طریقے سے اس کے بعد انصار آ کر انصار کے مرد جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ان کی عورتیں، پھر اس کے بعد ان کے نوکر چاکر۔ یہ گفتگو ہوئی اور کہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرا سلام جو یہاں موجود نہیں ہیں، آنے والی امت ہے، ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد آپ کی جو بیماری تھی، آپ کا جو سر کا درد تھا، یہ اور شدید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 کنویں کے پانی سے جو ہے نہلاؤ، غسل دو۔ تو الگ الگ کنووں سے جو ہے پانی نکال کر لایا گیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹب نہ ہونے کی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ٹب لایا گیا اور مٹی کے ٹب میں جو ہے وہ پانی رکھا گیا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائے۔ غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں۔ مسجد میں جانے کے بعد آپ نماز پڑھیں یا پھر کہیے نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد آپ منبر پر بیٹھے اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے صحابیوں، لگتا ہے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں، حاضر ہوں۔ اگر میں نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، اگر میں نے کبھی کسی کا مال حرف کر لیا ہو تو یہی مجھے معاف کر دو۔ تو کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے، کوئی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے عصر کی نماز میں بھی آپ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آپ پھر یہی بات کہتے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر میرا 3 درہم قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مجھے تو یاد نہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سائل آپ کے پاس آیا اور آپ سے سوال کرنے لگا تو آپ کے پاس اس کو دینے کے لائق کچھ نہیں تھا، تو آپ نے مجھ سے 3 درہم لے کر کہا اور کہا تم ادا کر دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یاد آیا۔ تو اب وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ایک چھٹاک تیل نہیں تھا۔ 3 درہم تو بہت دور کی بات ہے، یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے انتہا موقع عنایت فرمایا۔ اگر آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیتے کہ پورے وقت پہاڑ کو سونے کا بنا دو تو سونا بن جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تمام صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ تو چونکہ کزن ہے آپ کے، کہا فضل تو میرا یہ قرضہ اتارے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ قرضہ ادا کر دوں گا۔ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب عشاء یا مغرب دونوں بات آتی ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر عشاء کے لیے آنا چاہا تو آپ بار بار گرنے لگے،
غشی، آپ وضو بناتے پھر آپ کے اوپر غشی طاری ہو جاتی، آپ وضو بناتے پھر غشی طاری ہو جاتی، بار بار آپ بے ہوش ہو جاتے۔ آپ نے چونکہ مسجد نبوی سے لگا ہوا، بالکل سٹا ہوا آپ کا حجرہ مبارک تھا، تو آپ نے آواز دی کہ صدیق کو کہو کہ امامت کرے۔ آپ نے آواز دی کہ صدیق کو کہو کہ امامت کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو کسی نے کہا چلو نماز پڑھانے کی بات ہے، حضرت عمر کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر تحریمہ کی آواز سنی تو آپ آواز دینے لگے کہ نہیں، عمر کو پیچھے کرو اور صدیق کو آگے بڑھاؤ۔ گویا ایک پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 خلیفہ آئیں گے ان میں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے امامت فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کل 17 نمازیں پڑھائی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کو پیر کے دن ربیع الاول کا مہینہ جب بشاست آئی تو آپ اپنا کھڑکی کھول کے دیکھنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے مروی ہے یہ حدیث، کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تاکنے لگے نماز کے اندر۔ کسی کو معلوم ہی نہیں چلا کہ ہم نماز کے اندر ہیں۔ آپ نے فوراً وہ کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد صحابہ کرام نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب بھی جانا ہوا مسجد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے حوالے، ان کے کندھوں کے سہارے جو ہے مسجد میں جاتے، اور مسجد میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ آپ نے آپ کے الٹے ہاتھ کے جانب بیٹھ کر نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا کہ اے میرے صحابہ، لگتا ہے کہ میں اب اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہ سکتا، میرا پردہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، مجھے اس دنیا سے اور آسمانی دنیا پر منتقل ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ تم لوگ قرآن و سنت کو جو ہے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت ہی تمہیں جو ہے کامیابی عطا کرے گی۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رو رہے ہیں۔ اور دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی خیریت دریافت فرمائی ہے۔ آپ نے کہا میری طبیعت اچھی نہیں، میں خیریت سے نہیں ہوں۔ پھر دوسرے دن، ہفتے کے دن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور پھر طبیعت دریافت کرتے ہیں۔ پھر آپ کا جواب وہی تھا۔ تیسرے دن آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے درد میں افاقہ نہیں ہو رہا ہے، درد کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پیر کا دن آیا 12 ربیع الاول۔ اتفاق ہے یہ کہ جس دن آپ کی پیدائش ہے اسی دن آپ نے وفات بھی فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز کے بعد اپنے ازواج مطہرات کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن آپ نے کسی ازواج مطہرات سے بیان نہیں کیا۔
کہا کہ اچھے سے رہنا، جو حقوق ہے تم نے اچھے ادا کیے، باقی کی زندگی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، خاتون جنت آتی ہیں، آپ کے کان میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا وقت بہت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں، اور جب رونے لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں بلکہ ان قریب سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، آپ مجھ سے ملیں گی، چنانچہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن حسین کو بلاتے ہیں، آپ کو جو ہے جیسے ہی حضرت حسن کو کلیجے سے لگاتے ہیں، آپ کے آنسو جو ہے بے انتہا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بی بی سے بات کیے، آپ کے آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، آپ نے ازواج مطہرات سے بات کی، آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکا، لیکن حضرت حسن اور حسین کو جب گلے سے لگایا بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا دیکھ رہے تھے کہ ایک جو ہے زہر سے مارا جائے گا، شہید ہوگا، اور دوسرا جو ہے میرے ہی چاہنے والے لوگ جو ہے دشمنی میں آ کر ان کو جو ہے شہید کر دیں گے۔ چنانچہ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ جواب دیتے ہیں اور کہا کہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے روکا ہے، آنے بولو۔ تو جب ملک الموت اندر آتے تو سلام کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کے اختیار میں رکھا ہے کہ اگر آپ جانا چاہے تو میرے ساتھ چلے، اور اگر نہیں جانا چاہے تو یہی رکے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل علیہ السلام بھی وہی موجود تھے، آپ نے کہا جبرائیل کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین آپ کے ملاقات کے مشتاق ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ اللہ رب العالمین سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کے بارے میں نہیں پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنے داماد کے بارے میں نہیں پوچھا، اپنی اولادوں کے بارے میں نہیں پوچھا، کہا میرے امت کا کیا ہوگا، پوچھ کر آؤ اللہ رب العالمین سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہی جواب لے کر یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ آپ کی امت کو اللہ رب العالمین تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کسی اور امت میں پیدا ہوتے تو یہ موقع ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے امتیوں کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ کوئی خنزیر بن گیا تو کوئی بندر بن گیا تو کوئی کچھ اور بن گیا، کسی قوم کو پورے کو ہلاک کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے وقت یہ جب سوال کرتے اس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے کہا آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یاد کریے اس وقت کو جب حشر کا میدان ہوگا اور ہر نفس نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ میرے جان کو بخش دیا جائے،
یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے یا اللہ میں کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا، میرے جان کو بخش دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سوال نہیں کرتا، آپ مجھے بخش دیجئے۔ ایسے تمام آوازوں کے بیچ میں سے ایک آواز آئے گی، امتی امتی امتی۔ لوگ دیکھیں گے یہ آواز کہاں سے آئے گی، تو دیکھیں گے ایک نورانی چہرہ والا آدمی سجدے میں گرا ہوا ہے، جھولی پھیلایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، ہاتھ جو ہے لرزرا رہے ہیں۔ ایسے حالت میں امتی امتی کی آواز آئے گی۔ میرے محترم بزرگوں، کیا ہم نے کیا گناہ نہیں کیا؟ ہر گناہ آج ہم کر رہے ہیں۔ نبی کا صدقہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے کوئی سزا نہیں بھیجا، نہیں تو ہم تو ہلاک ہونے والے کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت آپ اپنا کام مکمل کیجئے۔ تو اتنی دیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں آئی اور آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے اور پیٹ کے درمیان جو ہے نیم دراز لیٹ گئے۔ آپ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایسی حالت میں آپ کی آواز بھی بالکل دھیمی ہو رہی تھی۔ ایسی آواز میں اسی درمیان حضرت عبد الرحمن بن بکر آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں مسواک رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کے ساتھ مسواک فرمائی اپنی زندگی میں، چنانچہ اس مسواک کی طرف آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا ہے، چنانچہ آپ نے پوچھا آپ کو مسواک کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، تو اس مسواک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ سے جو اس کو چبانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو ہے اس مسواک کو رگڑنے کے بعد جو ہے اس کو نکالتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھے فخر ہے اس بات کر کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کا جاکنی کا وقت چل رہا تھا تو ان کے منہ میں جو لعاب گیا وہ میرا لعاب تھا، اور آپ ماتا فی نہری و سحری کہ آپ کا جب وفات ہوا، آپ جب پردہ فرما گئے تو گلے اور پیٹ کے درمیان سینے کے درمیان آپ کا سر تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے بڑی چلم چلی مچ گئی، بڑا صحابہ کرام کو دکھ پہنچا، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کے گردن کو اڑا ڈالوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ کوئی تکلیف دنیا میں نہ دیکھیں۔ آوا یا نبیہ، آوا یا خلیلہ، آوا یا صفیہ، اے میرے خلیل، اے میرے نبی، اے میرے رفیق، آپ جو ہے آج کے بعد دنیا کی کوئی دقت آپ نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ لوگ بڑے شور شرابہ کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ غصے میں کہتے، جب ان سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ، کہا نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ اس کے بعد آپ منبر پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے یا ایھا الناس
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی ولا يموت۔ اس کے بعد کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اور اس کے بعد پھر ایک آیت پڑھی انک میت وانہم میتون۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں سے سمجھے کہ زمین سڑک گئی، اب سیدھے گر گئے زمین پر، یہ گھٹنے جو ہے زمین پر آ گئے، تلوار ایک طرف گرا ہے۔ چنانچہ اب جو ہے لوگوں کو یقین ہو گیا اب کیا کیا جائے گا، اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے، کپڑے اتار کر دیا جائے یا کپڑے میں دیا جائے، کیونکہ اس امت کے ہادی اور رسول جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس بات کے اوپر بھی بات چیت ہونے لگی، اتنے میں اللہ کے طرف سے سکتہ سکینہ نازل ہو جاتا ہے، سارے لوگ جو ہے سکتے میں پڑ جاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا کہ تمام لوگوں کے اوپر اونگ طاری ہو جاتی ہے، پھر اچانک ایک آواز آتی ہے کہ میرے حبیب کو کپڑا سمیت جو ہے غسل دیا جائے۔ غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد اب قبر کھودنے کا معاملہ ہے، قبر کیسے کھودا جائے؟ تو اس زمانے میں دو لوگ مشہور تھے قبر کھودنے میں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لحد والی قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے اسٹریٹ جو آج کل ہم لوگ کھودا کرتے ہیں اس طرح قبر کھودا کرتے تھے۔ تو کون کھودے گا؟ تو فیصلہ یہ ہوا کل صبح جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ قبر کھودے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، چنانچہ لحد کھودی گئی اور اس کے بعد جو ہے جنازہ ادا کی گئی۔ تمام جو ہے آسمان کے فرشتے سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے جنازے کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے تمام آسمانی فرشتے آ کر نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تمام تر اہل بیت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مہاجرین اہل بیت جو ہے جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے انصار میں سے سارے لوگ۔ ترتیب وہی تھی کہ سب سے پہلے اہل بیت کے مرد، اس کے بعد عورتیں، پھر اس کے بعد نوکر چاکر۔ چنانچہ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد یہ 2 دن گزر گئے، اس میں یہ 2 دن گزر گئے۔ بدھ کے روز، بدھ کی رات اور منگل کا دن تھا، عشاء کے بعد آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ تو لحد والی قبر، اب اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی انگوٹھی کو جان بوجھ کر اس میں گرا دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں میری انگوٹھی گر گئی، کیا میں اٹھا لوں؟ کیا اٹھا لو؟ تو آپ نیچے اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ زار و قطار، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اندر بھی جو ہے چیخ مچنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے انس تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ابا جان کو تم نے زمین کے نیچے دبا دیا، تم نے جو ہے میرے ابا جان کو جو ہے دفن کر دیا، کیا تمہارا کلیجہ اتنا بڑا ہے؟ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی جب اس دنیا سے وفات کر گئے تو ہمارے بیچ جو ہے قرآن و سنت چھوڑ گئے ہیں۔ چنانچہ آج ہم زندہ ہے اس دنیا میں، اور جب تک قیامت آئے گی بہت سارے لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے۔ چنانچہ فکر کریں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، فکر کریں، بندہ ہو یا بندی کوئی بھی ہو، دین سب کے لیے برابر ہے۔ چنانچہ دین کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے بہترین اعمال لے کر آئے گا۔
میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پورے امت اسلامیہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کیے سنت ادا کریں۔